اور رضا حیدر کے ساتھ کیا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر جانتے ہیں کہ یہ اس اسکیم کو کیا کہتے ہیں۔ جی رضا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم میرے ساتھ دراصل ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک ایپ ہے جہاں مختلف قسم کی اشیاء جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں۔ اچھا۔ تو وہاں پر مجھے ایک گاڑی پسند آئی۔ جی۔ تو پہلے تو میں نے اس گاڑی کی جو ایکچوئل قیمت تھی وہ میں نے دیکھی، تو وہ جو ریئل اس کی پرائز آ رہے تھے وہ مارکیٹ میں 20 لاکھ روپے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس ایپ کے اوپر وہ جو پرائز آ رہے تھے وہ 15 لاکھ تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، چونکہ میرا کام ہے تو پھر مجھے دلچسپی اس میں بڑھ گئی کہ تو کم پیسوں میں مل رہی ہے تو اس کو میں پرچیز کرتا ہوں۔ تو میں نے ان کے دیے ہوئے کال نمبر پہ رابطہ کیا، تو میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے بولا آپ ایسا کریں کہ مجھے تھوڑی دیر بعد کال کر لیں۔ تو گاڑی مجھے اتنی پسند آئی کہ میں مسلسل ان سے رابطے میں رہا۔ انہوں نے میں نے دوبارہ کال کی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری اس گاڑی کی بات چیت چل رہی ہے، ڈیل چل رہی ہے کسی سے، تو آپ مجھے مزید 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے جی۔ ان کے ٹائم دینے پر مزید پھر میں نے ان کو 2 گھنٹے بعد کال کی، تو وہ شخص مجھ سے مطلب فائنلی اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، ٹائم دیے جا رہا ہے اور میں مسلسل اس سے رابطے میں ہوں۔ وہ آپ کو اور کریزی کر رہا تھا، ایکسائٹڈ کر جا رہا تھا بار بار۔ اچھا، میں اتنا انٹرسٹڈ ہوا ہوں کہ میں بار بار بس اس سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے۔ خیر بہرحال میرا اس سے جو پھر 2 گھنٹے بعد میں نے اسے دوبارہ کال کی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ سر میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، اس گاڑی کی جو ہے نا وہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا، مطلب یار آپ نے مجھے مسلسل انگیج رکھا ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ 2 گھنٹے 2 آورس آپ مجھے مسلسل ٹائم دیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے سر وہ آپ ناراض نہ ہوں اور آپ ایسا کریں کہ ڈی ایچ ایل کے آفس چلے جائیں اور وہاں ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ آپ جا کر دیکھ لیں۔ تو جیسی گاڑی وہ میں نے ایپ کے اوپر دیکھی، مطلب شاید ایسی ہی گاڑی ہوگی۔ اب جب میں وہاں پہنچا ان کے بتائے ہوئے پتے پر تو میں نے جو دیکھی گاڑی وہ تو اس سے بھی کہیں گنا لاکھ درجے اچھی، ٹپ ٹاپ فرسٹ کلاس۔ اچھا گاڑی میں نے صرف باہر سے ہی دیکھی تو میں نے ان سے رابطہ کیا، مطلب یار اب اس گاڑی کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ تو گاڑی مجھے پسند آئی ہے تو کہنے لگے سر اس کا سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ یہ ہے آپشن کی کار، تو یہ آپ کو جو ہے نا آدھی قیمت میں مل جائے گی۔ تو میری تو خوشی اور بڑھ گئی کہ آپشن ہوتا ہے جو نیلامی ہوتی ہے اس کی کار۔ بالکل بالکل آپشن کی کار، تو وہ آدھی قیمت میں مل رہی تھی، تو وہ تھی بھی بہت اچھی گاڑی۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے، تو زبردست آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا سلسلہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ سر ایک شخص کو روکے رکھنا ہوگا، تو آپشن کی کار ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ مجھے فوری طور پہ 3 لاکھ روپے جو ہے وہ میرے نمبر پہ ٹرانسفر کر دیں۔ تو کیونکہ میرا کام ہے سیل پرچیزنگ کا تو مجھے کبھی ایسا ہوا نہیں سلسلہ، تو میں نے فوری طور پہ اس نمبر پہ 3 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے۔ اب وہ جیسی میں نے نمبر پیسے ٹرانسفر کیے تو وہ نمبر بھی آف ہو گیا اس کا، اس شخص کا پتہ ہی نہیں چلا کچھ۔ اوہ مائی گاڈ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ نا لالچ آ گئی، اور یہ بیسیکلی بزنس نہیں تھا، یہ لالچ تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خود ابھی بولا کہ اس کی نیٹ ویلیو جو ہے وہ 20 لاکھ کوئی آ جاتی ہے، کپڑے کہیں سستے مل رہے ہوتے ہیں ہم فوراً آرڈر کر دیتے ہیں، یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ جب تک لالچ ہے تو سامنے والا آپ کو چیٹ کرے گا، اور دوسری بات یہ پریکٹیکل بندے سے نہیں ملے، انہوں نے فون کے اوپر ساری ڈیل کی، ایک کھڑی ہوئی گاڑی دیکھ کے پیسے دے دیا، وہ گاڑی کسی کی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو پریکٹیکل یہ بندے سے نہیں ملے ہماری زبان میں۔ اچھا اس کے بعد یہ کیس لے کے چلے گئے ہوں گے جی میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، مجھے سالو کر کے دو۔ اب اس کو کون ڈھونڈتا رہا؟ وہ ان سے کرائم ہوا ہے کراچی میں۔ نہیں جیسے جو وہ نمبر ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اسی کیس سے ریلیٹڈ، اب جو نمبر ہے جس پہ انہوں نے پیسے بھیجے ہیں وہ نمبر ٹریس میں اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ کراچی میں ان سے ساتھ چیٹنگ ہوئی، فراڈ ہو گیا، وہ بندہ بیٹھا ہے کوئی پنجاب کے کسی گاؤں کے اندر، اب کیس پہلے یہاں رجسٹرڈ ہو، پھر پولیس کو یہاں کی ایف آئی اے کو وہاں پہ ریڈ کرنے کی پرمیشن چاہیے، جب تک وہ بندہ کدھر ہو